بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ میرے آج کے مہمان دیہاتی بیک گراؤنڈ سے ایسی شخصیت ہیں جو فیڈرل منسٹر بنے، جن کے والد 9 سال کی عمر میں دنیا سے کوچ کر گئے تھے۔ گویا والدہ نے تربیت کی اور ان کی والدہ ماشاءاللہ تقریباً 100 برس کی ہیں، حیات ہیں، اللہ انہیں زندگی دے، تندرستی دے۔ فیڈرل منسٹر تو بنے ہی بنے، لیکن اسکولوں سے، جو روایتی اسکولوں سے نہیں، عام اسکولوں سے، مدرسوں سے پڑھ کر باہر کی دنیا سے تعلیم حاصل کی، تصوف کی دنیا میں چلے گئے۔ کہاں وکالت، کہاں پاکستان کے وزیر قانون، کہاں تصوف، کہاں مدرسہ، کہاں سیلف میڈ شخص۔ بغیر کسی گاڈ فادر کے پالیٹکس میں آنا اور اس مقام پر آنا کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔ میرے آج کے مہمان ہیں بیرسٹر ظفر اللہ۔ بہت شکریہ بیرسٹر صاحب۔ فرمائیے آپ کون ہیں؟ یہ غالباً کسی شخص کے لیے سب سے مشکل سوال ہے کہ وہ اپنے بارے میں بات کرے۔ میرے لیے یہ بہت آسان ہے پوچھنا کہ میں آپ سے میں تو اپنے آپ کو ایک طالب علم سمجھتا ہوں، حکم بھی یہی ہے۔ ایسا شخص کہ جو کتاب زندگی کے جس کو ابتدائی صفحوں کا بھی اندازہ نہیں ہے اور کتاب زندگی کے آخری صفحوں کا بھی اندازہ نہیں ہے، کارے دریا میں ہیں۔ وہ کہا جاتا ہے کہ اپنے آپ پہ چھینٹے نہ ڈالو۔ واہ، یہ کیفیت ہے جس میں میں رہتا ہوں۔ اگر آپ ویسے مجھ سے پوچھیں تو میں بنیادی طور پر تو ملتان کے گاؤں سے رہنے والا ہوں۔ باپ میرے راجپوت تھے، ماں میری پٹھان ہے، خٹک، اور 5 بہنوں کے بعد میں پیدا ہوا۔ ایک فیوڈل آدمی کی کیفیت دیکھ لیں کہ جب بیٹیاں ہوں، بچے نہ ہوں تو کتنا پریشان ہوتے تھے۔ بہت دعائیں کرتے تھے، بہت دعائیں کرتے تھے۔ بس ان کی دعاؤں کے نتیجے میں ہوا۔ تو 5ویں جماعت تک تو میں نے پڑھا ہے، اور اس کے بعد میرے والد صاحب فوت ہو گئے اور خاندان نے مشکلات کھڑی کر دیں، اور پھر ہم نے اسکول چھوڑ دیا۔ پھر کیا کیا؟ 8ویں تک تو بڑی مشکل سے میں امتحان دے دیا، پھر ہم مدرسے میں داخل ہو گئے، بلکہ ہمیں گاؤں سے نکال دیا گیا۔ قتل کرتے تھے ہمیں تو ہم بھاگ گئے، جان بچا کے ماں ہمیں لے گئی۔ ملتان میں بیک گراؤنڈ فیوڈل تھی اور قتل آپ کو کرتے جی، تھے؟ وہ زمین پہ قبضہ، ہمارے ہاں رواج یہ ہے نا کہ وہ زمین پہ قبضہ کرنا ہوتا ہے، اور بچے چھوٹے ہوں اور دوسری شادی ہو، آپ اندازہ لگا لیں کیا ہوتا ہے ملتان میں۔ تو ماں ہمیں لے کے چلی گئی۔ ہم بہت بڑے گھر میں رہتے تھے گاؤں میں۔ ملتان میں ہم نے جو گھر لیا وہ 2 مرلے کا تھا، وہاں چھپے رہے۔ تو اس وقت مجھے کچھ مزدوری کرنی پڑتی تھی، کیونکہ ہم ہر شے اپنی چھوڑ آئے تھے گاؤں میں۔ ایک بھینس لے آئے تھے صرف، جس کا وہ میں 2-3 کلومیٹر سے گھاس اٹھا کے لاتا تھا، اور اس کو ہم کھلاتے تھے، اور وہ دودھ بیچتی تھی تو میری ماں بیچ کے۔ ہم چھپے ہوئے بھی تھے، قتل چھوٹی سی جگہ تھی۔ تو وہاں سے پھر میں نے ادھر سے 9ویں کا امتحان گھر بیٹھ کے پاس کیا۔ مسجد میں ہم چلے جاتے تھے، آپ جیسا کہ بزرگ دیکھا، اندازہ لگایا کوئی پڑھا لکھا، تو اس سے میں کہتا تھا کیا؟ وہ کہتا جی میں نے BA کیا۔ کہتا جی انگریزی پڑھا دو۔ مولوی صاحب نے کہا اسلامیات عربی پڑھا دو، تو پھر مدرسہ میں چلے گئے۔ اس طرح کر آ کے میٹرک بھی کر لیا۔ 5ویں میں فرسٹ آیا، ضلع میں مڈل میں فرسٹ آیا، میٹرک میں فرسٹ آیا۔ پھر کالج بھی نہیں جا سکے، کچھ عرصہ حالات کی وجہ سے کراچی بھاگنا پڑا، پناہ گزینی، وہاں بھی کالج بھی نہیں پڑھے، ساہیوال کو چھپے رہے کچھ عرصہ۔ FA میں پہلے بورڈ میں سیکنڈ تھا، پھر میں نے ایسے ہی BA کیا۔ تو ابھی میں ایک استاد سے ملنے پچھلے ہفتے گیا تھا، جس نے مجھے اکنامکس کی ٹیوشن پڑھائی تھی۔ اس سے میں پڑھنے گیا تو 200 روپے وہ لیتے تھے مہینے کے، غلام احمد صاحب بہت نیک آدمی تھے۔ میں نے وہ ٹیوشن پڑھنی شروع کی تو مجھے 3-4 دن میں کہتا ہے یار آپ بہت تیز ہو، سوال کرتے ہو، بچے ڈسٹرب ہوتے ہیں اور آپ بور ہو گے، تو آپ مجھ سے الگ پڑھ لو۔ میں نے اس سے کہا میرے پاس پیسے نہیں ہیں، الگ کے پیسے زیادہ لیتے ہیں نا جی، گروپ میں کم ہوتے ہیں۔ اس نے کہا آپ سے پیسے لوں گا ہی نہیں میں۔ تو میں نے بسم اللہ، تو 2 مہینے مجھے اکنامکس پڑھا دی۔ میں BA میں پھر میں نے جو ہے وہ ٹاپ کیا، اللہ کا کرم ہوا۔ تو اس کے بعد میں قائد یونیورسٹی میں آیا۔ یہاں بھی آنے والی ایک عجیب داستان تھی۔ تو ملتان میں خواہش تھی پڑھنے کی، گاؤں تھا، آسان تھا، وسائل بھی نہیں تھے۔ تو وہ ہمارے ایک بزرگ استاد تھے جلیل صدیقی،
اگر کوئی ساؤتھ انگریزی ادب کے لوگ پاکستان کے خاص طور پر ساؤتھ کے ان کو جانتے ہیں، غیر معمولی ایک پڑھا لکھا پروفیسر تھا، اس سے میں ملنے گیا. وہ بھی عجیب آدمی تھا. لکھنؤ سے پڑھا، 48 میں ایم اے کیا، اس کے بعد سڈنی سے پڑھے، شیکسپیئر ڈرامے کے ایکسپرٹ تھے، فارن آفس میں آئے، تو انگریزی کے پروفیسر ہوئے اور پتہ نہیں کیا ہوا، صوفی ہو گئے. قاری نعیم بخش صاحب کی مسجد کے ایک کمرے میں رہتے تھے، کپڑے بڑے کلاس کے پہنتے تھے، اور تو میں اس کے ملنے چلا گیا ان سے. تو انہوں نے مجھے کہا، میں نے کہا کہاں داخلہ لوں؟ یہ بتانا اس لیے ضروری ہے کہ اس میں سبق ہے نوجوانوں کے لیے. تو میں نے کہا کہاں جاؤں؟ کہتے کیا آپشن ہے؟ میں نے کہا ملتان یونیورسٹی، قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد، اور پنجاب یونیورسٹی لاہور. کہتے سب سے اچھی کون سی ہے؟ تو میں نے کہا قائد اعظم یونیورسٹی. کہتے وہاں جاؤ. چونکہ فکرہ انہوں نے کہا، فارسی مجھے بھول گیا، مشت بھر خاک لینی ہو نا تو بڑے پہاڑ سے لینا چاہیے. واہ، مشت بھر خاک لینی ہو بڑے پہاڑ سے لینی چاہیے. میں باہر نکلا ان کی مسجد سے، میں نے کہا جانا قائد اعظم یونیورسٹی. پیسے نہیں تھے، آ گئے ادھر. وہ تو اللہ نے دے دیا. ہاں کر لیا، ادھر لے لیے. تو یہاں بھی ٹاپ کیا. کس سبجیکٹ میں؟ میں نے انٹرنیشنل ریلیشن میں. واہ، اکنامک میں آنا تھا، بس وہ اکنامکس میتھمیٹکس بہت تھی، چھوڑ دی آئی آر میں. حالانکہ ہمارے کچھ بدقسمتی استاد ایسے تھے نظاتی طور پر، اس زمانے میں بڑی ڈیوائڈ تھی لیفٹ رائٹ کی. جی جی بالکل. میں رائٹ لیفٹ کی تقسیم کا حامی نہیں ہوں، لیکن میں رائٹ پہ تھا. مسلم ذہن کا ہوں. میں ڈیوائڈ کو نہیں مانتا، لیکن میں مسلم ذہن کا تھا اس وقت بھی. تو وہ تنگ شنگ کرتے تھے، اس کے باوجود بھی میں ٹاپ کر گئی. گڈ. مجھے انہوں نے 2-3 سال نا ایم فل میں ایڈمیشن ہی نہیں دیا. آتا تھا ڈیٹیل میں چھوڑتا ہوں، مجھے ایڈمیشن نہیں دیتے تھے، حالانکہ میں ٹاپر تھا. تو میں بڑا اداس ہوتا تھا، یار پروگرام تو پی ایچ ڈی کا انہوں نے مجھے نہیں دیا داخلہ. تو پھر مجھے کسی نے کہا یار سی ایس ایس ہی کر لو. اس طرح پھر میں نے، اچھا میں اس وقت لیکچر بن گئی اسلامی یونیورسٹی میں ادھر. تو اس کے بعد بس وہ پھر سی ایس ایس کے چلے گئے. استاد تو آپ اب بھی ہیں. ابھی آپ نے جب پڑھانا شروع کیا جوانی سے، اب آپ پڑھاتے ہیں اور زیادہ آپ پولیس والوں کو پڑھاتے ہیں. ایک منٹ سوال پورا کر. جی جی. چونکہ آپ اگلا سوال آدھا جو ہے وہ کڑوا ہے. جی جی. پڑھانا تو بہت اچھی بات ہے، ان پہ اثر کیوں نہیں ہوتا؟ میں نے زندگی پوری پڑھایا ہے، اور پاکستان کی ساری، اور پڑھا بھی ہے. پڑھا بھی ہے. 7-8 یورپین یونیورسٹی میں پڑھا میں نے. اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ایک کمزور آدمی جس کے پاس سکول کے پیسے نہیں ہوتے تھے فیس کے، اور اللہ نے اس کو لنکن میں پڑھایا، لندن یونیورسٹی میں پڑھایا، آکسفورڈ میں پڑھایا، ہیگ میں پڑھایا، اور آپ نے بچوں کو بھی وہاں پڑھایا. تو میں ابھی بھی پڑھاتا رہتا ہوں. پولیس والوں کو میں 22 سال سے پڑھا رہا ہوں پولیس اکیڈمی میں. دیکھیے ہمارے ذمہ ہے کوشش کرنا. ایک قرآن مجید میں واقعہ آتا ہے، ایک آدمی تھا، وہ جا رہا تھا کسی کو سمجھانے کے لیے کسی گاؤں میں کہ گناہ نہ کرو، شرک نہ کرو. تو کسی نے کہا کہ وہ لوگ تو نہیں سنتے، نہیں سمجھتے، تم کیوں وقت ضائع کرتے؟ اس نے عجیب بات کہی. اس نے کہا معذرتاً الی ربکم، میں اپنے اللہ کے سامنے اپنی معذرت لینے جا رہا ہوں کہ میں نے کوشش کی. ہمارے ذمہ صرف یہی ہے. یا اگر مجھے اجازت دیں تو ٹیگور کی گیتانجلی میں ایک نظم ہے جو میری بہت فیوریٹ ہے. میں جس سکول میں جاتا ہوں میں ضرور سناتا ہوں. 3 لائنوں کی نظم ہے. یہ میں ناظرین کے لیے اور پاکستان کے پرٹیکولر ناظرین کے لیے وہ بہت اچھی طرح واقف نہیں ہے کہ ٹیگور کون ہے. ٹیگور قومی شاعر ہے بنگلہ دیش اور ہندوستان کا، بنگال کا. یہ اپنے زمانے کے نوبل پرائز یافتہ تھے، اور ہندو صوفی منش تھے. ایک آشرم بنایا ہوا تھا، پڑھاتے تھے، آرٹسٹ تھے، شاعر بہت بڑے تھے، اور دنیا کی تمام زبانوں میں ان کا ترجمہ ہوا. بڑا نام ہے، اور ہمارے یقیناً لوگ ہم نہیں جانتے. تو میں چونکہ اس چیزوں میں پڑھتا نہیں ہوں باؤنڈریز میں، ادب میں کوئی باؤنڈری نہیں ہے کوئی نہیں. تو ٹھیک ہے کہ وہ ہندوستان کے حامی تھے اور ہم پاکستان بنا لیا، لیکن شاعر تو بہت لوگ تھے. ہاں جی بہت لوگ تھے. ٹیگور کی ایک نظم ہے جو 3 لائنوں میں ہے. ارشاد. وہ پہلی لائن یہ ہے کہ ایک دن سورج بہت زور سے چمکا. ایک دن سورج بہت زور سے چمکا. پیرافریز کر رہا ہوں، الفاظ تو سادہ بنگالی میں لکھتا تھا. دوسری لائن، شام کو مڑ کے دیکھا اور کہا کون میرے بعد روشنی کرے گا. واہ. اور ایک جگنو نے سر اٹھایا اور کہا کہ میں راستہ دکھاؤں گا. بس میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا کام بس جگنو بننا ہی ہے، چاہے جتنا چھوٹا ہو.
ہم جاتے ہیں، میں کوشش کرتا ہوں کہ ان کو کہتا ہوں کہ دیکھیں سول سروس میں سب سے بڑا پرابلم ڈی ہیومنائزیشن کا ہے. پہلے بھی ہمارا مارل فائبر سوسائٹی کا بہت ویک ہے. سول سروس میں جب آپ آتے ہیں تو آپ میں ڈی ہیومنائزیشن کا پروسیس ہوتا ہے. آپ عہدے، گریڈ، پیسے، انفلوئنس، سازش، پوسٹنگ اچھی، اس چکر میں پڑ جاتے ہیں اور انسانیت آہستہ آہستہ آپ کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے. ریت کی طرح. ہم جی جیسے ایک گئی تو گئی، ایسے ہی ہے نا، ریت ایک گئی تو گئی، مٹھی سے گئی. تو میں ان سے یہی کہتا ہوں کہ دیکھو، پھر ہم مثالیں بھی دیتے ہیں کہ آپ کی سروس میں فلاں فلاں لوگ ہیں جنہوں نے ڈی ہیومنائزیشن نہیں ہونے دی. اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ کتابوں سے رابطہ رکھیں، خدا کا خوف رکھیں، عام لوگوں کے ملیں، وہ جو بھی چیزیں ہو سکتی ہیں اپنی طرف سے کوشش کرتے ہیں. اور مجھے احساس ہوتا ہے کہ جب میں سول سروس میں تھا تو کچھ اس طرح کی اساتذہ نے جو باتیں کی تھیں وہ ہمارے دماغ میں آج تک ہیں، تو شاید اس وجہ سے. اس کا ایک اثر یہ بھی ہوتا ہے، ہر ایک آدھ بیچ میں ایک آدمی پولیس چھوڑ بھی دیتا ہے، وہ میری صحبت میں گمراہ ہوتا ہے اور اس کے بعد ایسا ایسا اللہ یا کوئی اور کر کے نکل جاتا ہے. یہ جو آپ کی زندگی کا حصہ ہے ہاں، اور یہ جو آپ کے اندر ٹھہراؤ ہے، اس میں آپ کی والدہ کی تربیت کا کتنا اثر ہے، یا یہ ان حالات کا اثر ہے جن سے گزر کر آپ یہاں تک پہنچے؟ اچھا، میں کچھ پیدائشی طور پہ بھی ایسا ہی تھا. میں نے زندگی میں بچے کے طور پر کبھی کسی سے کوئی لڑائی نہیں کی. تو اب لڑ لیتے ہیں؟ اچھا، نہ بھائی سے، نہ بہن سے، نہ محلے میں. آئی ڈونٹ نو، میں عجیب سلجھو قسم کا تھا. والد میرے بہت نرم مزاج کے تھے، ماں بہت مضبوط اعصاب کی تھی، لیکن سکھاتے. رجپوت نرم مزاج؟ میرے والد مطلب خاموش رہتے تھے، مطلب زیادہ لڑائی نہیں کرتے تھے، پڑھ لکھ گئے تھے تو قرآن پڑھ. لیکن والدہ میں بڑی حدت تھی، جان تھی. لیکن ہم نے یہی سکھایا کہ نرمی کرو. آئی ڈونٹ نو، پھر بچپن میں نے پڑھنا شروع کر دیا بہت زیادہ، بہت چھوٹی عمر سے. تو سبق یہی سیکھا. اور جب قرآن پڑھا، قرآن مجید پڑھا، وہ میں نے ایف اے میں ایک بات پڑھ لی. ایف اے میں جب 15-16 سال میں 16 سال کی عمر میں تفسیر قرآن پڑھی پوری. میں کرتا تھا ادھر سے شروع کرنی، قرآن کتاب وہاں تک لے جانی میرا اصول تھا. ٹھیک. وہاں میں نے واقعہ پڑھا. واقعہ یہ تھا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا گیا. اللہ کے حکم. اللہ نے خود بھیجا کہ جاؤ اس سے بات کرو. نصیحت ایک کی، فرعون کو تبلیغ کے لیے بھیجا، سیدنا موسیٰ کو، نبی کو. جبکہ انہوں نے کہا کہ وہ مجھے مار دے گا. اور لمبی داستان ہے جو ایک ہدایت کی وہ چھوٹی سی تھی. اے موسیٰ، بات نرمی سے کر. واہ. شاید وہ ہدایت پکڑے. مولانا نے لکھا اس میں کہ جی نرمی سے کچھ. کون سے مولانا؟ سید ابوالعلا مودودی کی وہ کتاب تھی جو میں پڑھ رہا تھا. تو اس میں انہوں نے لکھا کہ دیکھیں، اگر کبھی کوئی ہندی میں سیکھے گا نا تو نرمی سے سیکھے گا. محبت فاتح عالم ہے. واہ. بس میٹرک جب میں نے کی نا تو میں نے مطلب فارمیٹو چیزیں ہوتی ہیں نا، میں عیسائیت پڑھتا تھا، شوق تھا ہر چیز پڑھنے کا. کمپیریٹو سٹڈیز میں آپ گئے؟ شوق کرتا تھا. ایک انہوں نے مجھے رسالہ بھیجا، لو جی ایک فوٹو. اس وقت بائبل سوسائٹی یہ کام کیا کرتی، لاہور والی. اچھا بھائی، میں آج بھی جاؤں نا ان کو چندہ دے آتا ہوں. حالانکہ میں مسلمان ہوں، مجھے لوگ کہیں گے کہ بھئی یہ ان کو چندہ کیوں دیتے ہو. میں اس کو صحیح سمجھتا ہوں اپنے تئیں. چندہ آج بھی دیتا ہوں. کیوں؟ میں نے ان سے بائبل کی بڑی باتیں سیکھی ہیں. بائبل سوسائٹی کورسپانڈنس کے ذریعے بھیجتے تھے ہم. آپ کو یاد ہے؟ جی مجھے یاد ہے، میں تو پرانی نارکلی کر رہا ہوں. نارکلی. لو جی انہوں نے نا ایک فوٹو بھیجا مجھے، پمفلٹ بھیجا. پمفلٹ میں لکھا ہوا تھا نیچے، وہ 33 سال میں مارا گیا. ان کا جو قول تھا، شادی نہیں ہوئی، یتیم تھا، مطلب باپ نہیں تھا، غریب تھا، چرواہا تھا، فلاں فلاں فلاں. لیکن اس وقت دنیا کے سب سے زیادہ لوگ اس کو مانتے ہیں، اس کی اتباع کرتے ہیں. وہ کون تھا؟ یہ پڑھا رہے تھے بچپوں کو. پتہ چلا کہ یہ تو یسوع مسیح تھے، عیسیٰ علیہ السلام. میرے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی کہ پڑھا تھا ان کا کردار پڑھا ہم نے. پھر ٹالسٹائی کو دیکھ لیا، پڑھ لیا، تو انہوں نے ہمیں یہ سمجھایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا جو قول ہے نا کہ کوئی ادھر مارے تو ادھر پیش کر دو. اب اس کی اب فنی بحثوں میں مت جائیں، لیکن اس کے اندر جو کمال تھا نا، حلم اور صبر ان کا، وہ قرآن مجید نے یہ سمجھا دیا کہ فتح اور آخرت میں کامیابی صبر کرنے والوں کے لیے ہوگی.
بس یہ چیزیں میرے دماغ آیت بھی آئی. یہ میں مفہوم بیان کر رہا ہوں، آیت ہے نا. تو میرے مزاج میں یہ ساری چیزیں بچپن میں بیٹھ گئیں. ایسے ہی میں 14 15 16 سال کا تھا، بس میں نے اپنے مزاج کا حصہ بنا لیا. بغیر استاد کے یہ کیسے ممکن تھا؟ تیری مشاطگی کی کیا ضرورت ہے حسن معنی کو، واہ. تیری مشاطگی کی کیا ضرورت ہے حسن معنی کو، فطرت خود بخود کرتی ہے لالے کی حنا بندی. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، جیسے میں خوش قسمت ہوں، اللہ خود ان کی تربیت کر لیتا ہے. میرا باپ مر گیا، میری ماں ان پڑھ ہے، بہت ذہین خاتون ہے، لیکن اس کو گنتی نہیں آتی، اے بی سی نہیں آتی. وہ حالات بھی ایسے تھے، اسکول میں بھی ہم نہیں گئے. اور میں ادب سے کہتا ہوں کہ اللہ کی نعمت کے اظہار کے طور پر کہتا ہوں کہ میں نے پڑھا ہے. کیوں؟ اللہ نے آپ کو علم دیا. اللہ کا فضل. ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جو اس کو دے دے. ہم عاجزی کرتے ہیں، شاید اس نے مجھے عاجزی ہمبل نہ سکھا دیے. دنیا کے کتنے ممالک کا سفر کیا آپ نے؟ 62. اور اس میں بعض ملک ایسے ہیں، ترکی 13 دفعہ، انگلینڈ ان گنت سفر. وہ تو آپ وہاں رہے، پڑھا نہیں، آپ بھی جانا ان گنت دفعہ. اور ہر ملک میں جانے سے پہلے پڑھ کے جاتا ہوں، اور ان کی تمام ڈیٹیل ہسٹری اور جو اس کی وہ چیزیں ہیں کلچرل اکیڈیمک، ان کو بڑے غور سے دیکھتا ہوں. ترکی زیادہ گئے یا بخارا زیادہ گئے؟ میں عملاً تو ترکی زیادہ گیا. بخارا سے ہماری روحانی عقیدت ہے. رات میں بھی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، کسی برٹش خاتون نے بنائی ہے بخارا والا پہ، جو 7 سینٹس ہیں. بخارا چونکہ میں نے زیادہ ایجوکیشن تصوف، فلسافیکل تصوف، ڈاکٹرنل سائڈ پہ زیادہ میری وہ نقشبندیوں سے قربت رہی، تو نقشبندیوں کے بہاؤالدین نقشبند سے لے کر خالق قیدوانی، پھر نیچے عبداللہ احرار تک، یہ سارے تصوف کا چیپٹر الگ رکھتے ہیں. اچھا، وہ میں بخارا کم گیا ہوں جی، ازبکستان، ترکی زیادہ گیا ہوں. ترکی زیادہ کیوں گئے؟ اس کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ ہم جب بھی کبھی انگلینڈ جاتے تھے تو رستے میں سٹاپ اوور کر لیا، کبھی ادھر روس گئے تو سٹاپ اوور کر لیا، کبھی ایک وجہ اور بھی تھی. ترکی اور استنبول میں میری رائے میں مشرق و مغرب کا ملاپ ہے جی. اسلام اور عیسائیت کا ملاپ ہے جی. ٹریڈیشن اور ماڈرنٹی کا ملاپ ہے. جی. یہ چیزیں دنیا میں اور کہیں نہیں ملتی. یہ ایک ہی جگہ ہے اور ایک ہی برج ہے. ایک ہی برج. اس وجہ سے میں چونکہ میں روایتی آدمی ہوں، لیکن جدت اور روایت کو دونوں کو مانتا ہوں. میں تھوڑا اور طرح کا ذہن ہے میرا. ہم دین کی بھی پروگریسو انٹرپریٹیشن کرتے ہیں، ماضی کو بھی پڑھتے ہیں، مستقبل میں جانا چاہتے ہیں، ماضی غلام نہیں بننا چاہتے. ہم مشرقی، میں بالکل مشرقی ہوں، لیکن مغرب کی ہر اچھی چیز کو ہم ماننے پہ تیار ہیں. ہم انسانی ارتقاء جتنا بھی ہو رہا ہے اس کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں. تو اس کا سب سے اچھا سمبل اگر کوئی ہے نا، اور وہ ترکی ہے. اور ان کے لوگ بڑے غیرت مند ہیں، اور کھانے بھی بڑے اچھے ہیں. اور اب مولانا روم بھی وہیں رہتے ہیں. مولانا روم بھی وہیں رہتے ہیں. کتنی دفعہ کنیا گئے؟ گنت دفعہ. کنیا میں علامہ اقبال کی ایک قبر ہے. ہاں جی، چھوٹی سی چھوٹی سی قبر، سمبولیکلی. جی جی جی. کیا تبصرہ آپ اس پہ کرتے ہیں؟ یقیناً آپ غور و فکر کرنے والے شخص ہیں، اور وہاں یہ آپ نے غور کیا ہوگا کہ علامہ اقبال تو لاہور میں دفن ہے، تو کنیا میں سمبولیکلی قبر بنانے کی کیا ضرورت؟ حضرت اقبال رحمۃ اللہ علیہ جو میرے ذاتی طور پہ مرشد ہیں، میں نے ان کی ایک کتاب جو ہے ریکنسٹرکشن ریلیجیس تھاٹ، اس کی انٹرپریٹیشن پہ ایک پوری کتاب لکھی ہے. مجھے بہت عقیدت ہے اقبال سے، روحانی عقیدت. وہ اپنے آپ کو مرید ہندی کہتے تھے اور رومی کو کہتے تھے پیر رومی. تو گویا کہ وہ اپنے آپ کو باقاعدہ طور پر کہتے تھے. استخر جوید نامہ میں جب وہ آسمانوں کی سیر پہ جاتے تو مرشد ساتھ لے جاتے، وہ گائیڈ کرتے. تو جس آدمی کو وہ پیر سمجھتے تھے اپنا، اور ترکوں کو اس بات کا اندازہ ہے، ترک ادبیات جو بورڈ تھا نا پہلے، وہ سلطان احمد میں باقاعدہ اقبال پڑھایا کرتا تھا. اب تو وہاں ہوٹل بنا ہوا ہے ترک کے بعد، وہ میں نے بلڈنگ دیکھی ہے. تو اقبال کو بہت عقیدت تھی ترکی سے، اور ترکوں کو ان سے بڑی عقیدت تھی. ایک جب مولانا والی بات سامنے آئی، کتابیں آئی، تو لوگوں نے، تصوف میں ہمارے یہاں ایک روایت ہے مقام جسے ہم کہتے ہیں، بندہ دفن کہیں ہوتا قبر کہیں بنا دیتے ہیں، یہ ہمارے یہاں رواج ہے. تو جیسے شمس تبریز کی، جو اس میں بعد میں وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے. اقبال کی عقیدت کو دیکھتے ہوئے ترکوں نے یہ فیصلہ کیا، لوگوں نے کوشش کی کہ بھئی مرید کو بھی ساتھ رکھو یہاں. ایک روحانی سمبالک اٹیچمنٹ ہے. شمس کا معاملہ ڈیفرنٹ ہے. شمس کی 3 مزارات دنیا میں ہیں.
ایک تو میرے شہر میں ہے ملتان میں. جب بچپن سے ہم نے تو سمجھا یہیں کے ہیں، لیکن جدید اسکالرشپ اس بات پہ متفق ہو چکی ہے کہ ملتان کا مزار ان کا نہیں ہے. اب ڈسپیوٹ نہیں رہا اکیڈیمک سرکل میں، ملتانی تو کہتے رہتے ہیں، وہ تو کہیں گے. ہاں، لیکن یہ سبزواری تھے، یہ اسماعیلی تھے، سبزواری تھے، یہ شاعر تھے. ان کے گینان آج تک بھی چترال میں گائے جاتے ہیں. بڑے شیخ تھے، بڑے عالم دین تھے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن 100 سال بعد تبریزی آئے تھے یقیناً یہاں، اور وہ وہاں سے چلے گئے. اور چلے گئے تو وہ آپ کو وانڈرنگ درویش تھے، پھرتے رہتے تھے. علیپو وہاں سے ہوتے ہوئے وہ جب مولانا سے کونیا میں ملے، کونیا سے بھی چلے گئے. اب 2 روایتیں ان کے بارے میں، مزار کے بارے میں فکس ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ جو کونیا میں مزار ہے، مولانا کے مزار کے کہہ لیں کہ شمال مغرب میں کوئی 1 کلومیٹر پہ. اب ایران گورنمنٹ آف ترکی نے پچھلے سال کو بہت بڑا بنا دیا. ایک مزار ان کا ہے خوئے میں. یہ آپ ایران میں جائیں، تبریز سے جب ترکی جاتے ہیں نا، خوئے ایک شہر آتا ہے. خوئے UN کہتا ہے کہ یہ مزار ہے خوئے والا، اور دنیا مانتی ہے کہ واللہ عالم وہ کہاں ہے، ہمیں نہیں معلوم. لیکن ساتھ زیر مولانا ان کے سپیل میں تھے شمس و منو خدائے من. مولانا کا عشق یہ حالت تھی کہ شمس و منو خدائے من، تو میرا شمس ہے، روشنی تیری ہے میرے اندر، اور تو میرا خدا ہے. خداوند مطلب ہے کہ فارسی میں گاڈ کے معنی میں نہیں ہے، اللہ کے معنی میں نہیں آتا، بڑے کے معنی میں. تو ان کی تو یہ حالت تھی. اور وہ جو پوئٹری لکھی ہے مولانا کے، جب مولانا کو چھوڑ کے شمس بھاگ گیا، مولانا نے جو پوئٹری لکھی ہے، بھاگ گیا یہ چلا گیا، چلو واللہ وہ تو میں پیار سے کہہ رہا ہوں، اصل میں ان کے مزاج میں تھا، کوئی تربیت کا حصہ تھا، تو وہ کونیا چھوڑ کے چلے گئے. ٹھیک. کہاں گئے پتہ نہیں چلا، بعد میں پتہ چلا دمشق میں ہے. وہ جو کچھ سال کا مولانا کا ہجر کا پیریڈ تھا، جن میں وہ بالکل ہی ایک نئے منظومانہ اور کیفیت میں رہتے تھے، مدرسہ چھوڑ دیا، کھانا چھوڑ دیا، پریشان رہتے تھے. اس زمانے میں جو انہوں نے پوئٹری کی ہے، اس کا نام ہے دیوان شمس. اچھا، کمال یہ ہے کہ دنیا میں 2-3 بڑی کتابیں ایسی ہیں جو انہوں نے اب لکھی خود ہے، نام کسی کے. ایک کمال ہے. ڈائلاگ پلیٹو کے، اور یہ اس کو فی الحال چھوڑتے ہیں. یہ دیوان شمس ہے، یہ پوئٹری مولانا رومی کی ہے، لیکن محبت میں انہوں نے کہا ہے کہ شمس کی پوئٹری ہے. کمال دیکھیں. اور اگر آپ کہیں شمس واقعی استاد تھے. یہ استاد، اگر کوئی دنیا میں سب سے پورٹنٹ لو پوئٹری کو پڑھنا چاہے تو دیوان شمس ہے. یہ واقعی استاد تھے. اب تو جدید انگریزوں نے جو اسکالرشپ ڈیولپ ہوئی ہے، اور انہوں نے، ہمارا تصور غلط ہے کہ یہ ملنگ دھڑنگ تھا. یہ بہت پڑھا لکھا آدمی تھا شمس کے اپنے مقالات جو تھے وہ چھپ چکے ابھی، جو اس نے مقالے لکھے. ہمارے ہاں تو نہیں ہے. نہیں، ہمارے یہاں اسلام آباد میں بھی مل جاتے ہیں، میرے پاس بھی ہیں. تو وہ نیا جو گوروں نے کام کیا، وہ کہتے ہیں نہیں وہ لڑنگ نہیں تھا، پڑھا لکھا آدمی تھا. اور ہمارے یہاں تو ایک میتھولوجی مشہور ہے نا. اب وہ ڈائلاگ چھپ چکے ہیں، مولانا نے خود چھاپے ہیں فی معافی اپنی کتاب میں، کہ میں نے شمس سے کیا سوالات کیے، وہ کیا جواب دیے، وہ اب چھپ چکے ہیں. تو وہ سوالات بھی ہائیلی اکیڈیمک ہیں. ٹرننگ پوائنٹ کیا تھا مولانا کا؟ دیکھیے، صوفیاء کے ہاں، ہمارے ہاں ہم اس چیز کی ایک ہی توجیہ کرتے ہیں اصل میں، کہ یہ اللہ کے حکم سے ہوا، اللہ نے اس کو قبول کر لیا. باقی ہیں دلائل، وہ اس کو تو صوفیاء کے ہاں ہم یہی سمجھتے ہیں کہ اللہ خود ہی کرتا ہے. باقی یہ ہے کہ مولانا کے اندر ایک صدیوں سے جستجو تھی. نجم الدین کبرا کے خلیفہ تھے ان کے باپ بہاول ولد، ان کے تھے. تو ایک کبراوی روایت بہت سٹرانگ تھی، ایک تلاش تو تھی ان میں. فقی تھے بہت بڑے. فقہ کے اندر آپ کو پتہ ہے دل کے اندر مردنی ہوتی ہے صوفیوں کی. مفتیوں کو دیکھ لیں نا پاکستان میں وہ ان کے اندر پائی جاتی تھی. اور شمس کے اندر جذبیت بہت تھی، بہت زیادہ کشش تھی. بعض صوفیاء کا مزاج ہوتا ہے کہ وہ کسی کو دیکھ کے گرا دیتے ہیں. گرا کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ چشم مست عجب ہے. ہماری فارسی میں ہے نا چشم مست عجب ہے، کہ آپ دیکھتے ہیں بس گئے. ہاں، تو وہ یہ تیری ایک تیر نظر کا کیا کہنا، وہ ایک عجیب سی بات ہوتی ہے. تو بس اس میں وہ پھنس گئے، گر گئے ان کے سامنے، ہم بات ان کے حلقے میں پھنس بات کر رہے تھے. تو میں نے آپ سے کہا کہ الگ سے بات کرتے. یہ تصوف کیا ہے؟ کیا ہے صوفیزم کیا ہے؟ جی جی، ہم جس کو سمجھتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انسان کے اندر اندرونی طور پر اپنے مالک سے ایک ذاتی تعلق بنانے کی خواہش ہے. اس پہ صوفیزم کہاں سے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کا جو ایڈوانس فارم بعد میں ایک ڈسپلن کے طور پہ لی اس نے،
جس نے بعد میں ایک ڈسپلن کے طور پر لی، وہ تصوف بن گیا۔ دین کی کچھ ظاہری چیزیں تھیں، نماز کیسے پڑھنی، حج کیسے کرنی، اس کے لیے علم بن گیا فقہ کا۔ دین کی جو باطنی باتیں اخلاقیات ہے، فقہ بھی چار بن گئے۔ جی، جو فقہ ہے، جو ذاتی تعلق ہے اللہ سے، محبت کا، ان کی اطاعت کا، ان سے وصال کا، وصال میں اور معنی میں لیتا ہوں، احسان کا، کہ اللہ کو میں دیکھ رہا ہوں، جو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ جو کیفیت ہے ہر مذہب میں ہوتی ہے۔ یہ جو رب سے کمیونیکیشن ہے، براہ راست تعلق جو ہے، یہ جو اور دین کی تعلیمات کی جو داخلی کیفیات ہیں، جو داخلی آداب ہے، ان کو لینے کا نام بعد میں تصوف بن گیا۔ کوئی نام آپ رکھ لیں سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اور یہ عیسائیت میں بھی ہے، یہودیت میں بھی ہے، اسلام میں بھی ہے، یہ تو ہندوازم میں بھی ہے، بالکل ہے، بہت ایڈوانس فارم میں ہے۔ ہر ایک اور طبقہ ہوتا ہے، بدھزم میں بھی جی، ہے۔ ایک طبقہ ہوتا ہے لوگوں کا جو کسی چیز کی باطنیت میں جاننا چاہتے ہیں۔ مسلمانوں میں بھی تھے، ان میں بھی تھے۔ مجھے ایک پاکستان کے بڑے پڑھے لکھے معتبر شخص نے ایک کتاب دی، صوفیزم اینڈ تاؤزم۔ جی، تو اگر تاؤزم میں بھی ہے تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ باقی جو مذاہب ہیں وہ بھی رب سے لگاؤ کا کوئی نہ کوئی طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ دیکھیے، یہودیت میں تصوف کو قبالہ کہتے ہیں، بہت بڑی روایت۔ عیسائیت میں رہبانیت کو تو قرآن نے اقرار کیا ہے، بہت بڑی روایت ہے، مونسٹری راج بھی آپ دیکھ لیں۔ ہندوازم میں ودانت کی بہت بڑی روایت ہے، بہت ایڈوانس روایت ہے۔ تو میرا اپنا ویو بھی یہی ہے کہ یہ روایت ہر مذہب میں ہے۔ ہر مذہب کی جو ایسوٹیرک انٹرپریٹیشنز ہیں، ہر مذہب کی جو انٹرنسک انٹرپریٹیشن ہے، یا جو آدمی ایک جذب و کیفے میں رہنا چاہتا ہے، ہر آدمی ہر کام تو نہیں کر سکتا نا، اور اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ تصوف کی طرح ملان کر لیں۔ یہ جو عشق و مستی ہے یہ کیا ہے؟ عشق و مستی سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حیات کیا ہے؟ فکر و نظر کی مجذوبی، خودی کی موت ہے اندیشہ ہے گو نہ گو۔ آپ ایک چیز میں اپنے آپ کو فنا کر لیں اور اس کے ما سوا آپ سے ہٹ جائے۔ آپ خدا کے عشق میں ایسے چلے جائیں کہ ما سوا آپ سے ہٹ جائے۔ اسیر عشق تو ہر دو عالم آزاد است۔ جو خدا کے عشق میں انسان جائے وہ اس دنیا سے بھی فارغ، اگلے جان سے بھی فارغ۔ اس کو دوزخ بھی اچھی نہیں لگتی، اس کو نہیں ڈراتی، اس کو جنت بھی اچھی نہیں لگتی۔ نہ اس کو عہدہ اچھا لگتا ہے، نہ اس کو وقار اچھا لگتا ہے، نہ اس کو پیسہ اچھا لگتا ہے۔ وہ اپنے مستی میں رہتا ہے اور وہ اس میں انجوائے کرتا ہے، اور وہ الگ دنیا میں ہوتا ہے، مست ہے۔ منصور حلاج کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ مسعود حلاج کے بارے میں ایک بات تو طے ہے کہ ان الحق کی وجہ سے مارا نہیں گیا، مارا تو کسی اور وجہ کسی اور وجہ سے۔ لوئس مسنون کی جو کتاب ہے 2 والیوں میں، دی پیشن، لائف اینڈ پیشن آف حلاج، وہ پڑھ لینی چاہیے اس آدمی کو جو لوگ یہ باتیں کرتے ہیں۔ وہ ویسے تو اردو میں بھی منصور پر کافی اب لٹریچر جی اب تو اس کے تواسین دوبارہ چھپ گئے، ترجمہ ہو گیا، وہ ڈاکٹر صاحب نے کر دیا، الحمدللہ جو استاد ہیں ہمارے نعمان الحق صاحب نے بھی کر دیا، بہت اچھا ترجمہ، انگریزی میں تو بہت ہے۔ لیکن ابھی تک بھی اگر حلاج کو پڑھنا ہے تو لوئس مسنون سے بڑی کوئی کتاب نہیں، اس پر اتھارٹی ہوئی ہے۔ پہلے تو ذرا یہاں رک کے ان الحق پہ بات کر لیں۔ اچھا جی، ان الحق کیا تھا؟ دیکھیے صوفیاء کے ہاں ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے، اس کو ہم شتحیات کہتے ہیں۔ شتح مطلب ہوتا ہے ایسی بات جو آپ نے وجد و مستی میں، آپ جب بھی ہوش ہیں تو آپ نے کہہ دی۔ اور یہ مستی تب ہوتی ہے جب آپ کی کمیونیکیشن ڈیولپ کسی چیز میں آپ مست ہیں، ٹھیک دنیاوی محبوب ہے یا آخری محبوب ہے۔ ٹھیک۔ مجنون ہے تو لیلا کے عشق میں مست ہوگا، صوفی ہے تو اللہ کے عشق میں ہوگا۔ اس میں بعض نفسی کیفیات ایسی آتی ہیں کہ جس میں آپ روحانی طور پر مخمور ہوتے ہیں، اسٹیٹ آف اسپرچول انٹاکسیکیشن میں آپ ہوتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہوتا، آپ کے منہ سے کچھ لفظ نکلتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں شتحیات۔ ہر بڑے سے صوفی سے یہ منسوب ہیں۔ یا اس کا یونٹری ایکسپیرینس ہوا حلاج کا۔ حلاج کا نام اصل میں حسین تھا، جی، منصور حسین غلط ہے۔ منصور حلاج، ہاں حسین بن منصور، بن حلاج، باپ کا نام منصور تھا لیکن منصور ہو گیا۔ جی منصور ہو گیا۔ تو حلاج جو تھے ان کا عجیب سے ایک پس منظر ہے۔ یہ زرتشتی ایرانی پس منظر تھے، عراق میں آئے، جنید بغدادی کے ہاں سیکھنے آئے۔ انہوں نے نہیں دی بیعت؟ نہیں، انہوں نے ان کی کیفیت دیکھ کے انہوں نے کہا تم چلے جاؤ یہاں سے، مطلب تم اس قابل نہیں ہو کہ میں تمہیں اپنے ہاں ایز اے اسٹوڈنٹ رکھوں۔ لیکن ان کے سر خود بڑے شیخ تھے، ان کے اندر ان کنٹرولڈ پیشن آف لو تھا خدا کے ساتھ، ان ابریجڈ، ان لمیٹڈ، ٹورنٹ نہیں ہوتا، رود خود ہی جسے کہتے ہیں نا، دریا سے جب پانی آتا تھا چلتا جاتا، غرانی کے ساتھ۔ ہاں
یہ محبت کی یہ کیفیت تھی ان کی. خدا کے ساتھ جو یونٹی ایکسپیرینس ہوا کہ جب بہت ہی قرب وصول کیا تو اس وقت کوئی ایسی بات ان کے منہ سے نکل گئی. صوفیاء کی کئی تعبیریں ہیں. ایک تعبیر کے ہیں کہ وہ اذن حق جب کہہ رہے تھے تو خدا کی زبان اپنے لیے نہیں کہہ رہے تھے کہ وہ خدا کی بات کہہ رہے تھے، کیونکہ وہ اس مستی میں تھے اور اپنے آپ کو قربت ایک وصال کا لمحہ تھا. یہ بہت ہمارے ہاں تصوف میں سب سے کنٹروورشل یہی ہے. اس کے بارے میں آدھے بڑے صوفیاء نے کہا کہ یہ زندیق ہے، آدھے بڑے صوفیاء نے کہا کہ نہیں ادب کرو، اور کچھ لوگ ہیں جیسے داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کہا خاموشی اختیار کرو. تو بس ادب رہنا چاہیے، حکمت ہے خاموشی میں. لیکن بڑے بڑے لوگ اس کے بارے میں تقسیم ہوئے ہمارے ہاں. مطلب اس سے زیادہ تقسیم کسی شخص پہ نہیں. ابن عربی پہ اتنی نہیں ہو سکی، کسی پہ نہیں. تو وہ ایک یونٹی کیفیت تھی، چھتا کی کیفیت میں ہم کہہ سکتے ہیں. اور فقیہ کی ہاں وہ جائز نہیں ہے، صوفی کی ہاں اس کی گنجائش ہے. طریقت کیا ہے؟ اللہ کے ہاں جانے کے راستے کو طریقت کہتے ہیں. اس کے مدارج کیا اس ہے؟ کے مدارج پہلے تو خارجی ہیں کہ شریعت پہ عمل کرنا پڑے گا. شریعت سے مراد یہ ہے کہ جو احکام ہیں ماننے پڑیں گے. اور جو داخلی آداب ہیں اس کے مطلب ہے آپ کو جھوٹ چھوڑنا ہے، سچائی لینی ہے، دنیا کی محبت چھوڑنی ہے، ناشکرہ پن چھوڑنا ہے. جو مقامات ہم کہتے ہیں توبہ ہوگی، پھر اس کے بعد آپ زہد اختیار کریں گے، پھر مقام رضا پہ جائیں گے، آپ شکر اختیار کریں گے، اور چلتے چلتے اخلاق سے نیت کریں گے. اگر یہ آپ مراحل پورے کر جاتے ہیں اور آپ کے سادہ لفظوں میں آپ دنیا و معافیہ سے آزاد ہو کے اللہ کی طرف چلے جاتے ہیں، یہ طریقت راستہ ہے. یہ پیر طریقت کی ایک ٹرمینالوجی استعمال ہوتی ہے. پرانے زمانے میں جو قرآن پڑھاتا تھا اس کو قاری کہتے تھے، جو تفسیر پڑھاتا تھا اس کو مفسر کہتے تھے، جو حدیث پڑھاتا تھا اس کو محدث کہتے تھے، جو کلام باز اس کو متکلم کہتے تھے، اور جو تصوف کا استاد تھا طریقت کا اس کو پیر طریقت کہتے تھے، شیخ کہتے تھے، پیر کہتے تھے. مدارج جو ہیں جن میں ولی اور اس کے بعد کی چیزیں ہیں جو میں آپ سے سننا چاہوں گا، وہ کیا ہے؟ قرآن مجید میں تو اس کا ذکر نہ ہے، وہ تو اولیاء کی جنرل بات ہے، صالحین کی، اخیار کی. ہمارے ہاں قرآن میں تو طریقت کا کوئی ایسا ذریعہ نہیں بتایا گیا. تزکیہ نفس کہا جاتا ہے. تزکیہ نفس کہا گیا. وہ یہ کہتے ہیں صوفیاء کہ جیسا کہ قرآن میں فقہ کا لفظ نہیں ہے، تفسیر کا لفظ نہیں ہے، کلام کا لفظ نہیں ہے. جب اسلام آگے بڑھا تو جن لوگوں نے جس فیلڈ میں اسپیشلائز کر لیا وہ بن گئے. تو داخلی کیفیات میں تعلق باللہ میں جن لوگوں نے اسپیشلائز کر لیا وہ صوفی کہلائے، اور اس کو طریقت کہا گیا. وہ یہ کہتے ہیں واللہ عالم. یہ جو کیٹیگرائزیشن ہے نا جی کہ یہ ولی ہے، یہ غوث ہے، یہ قطب ابدال ہے، کچھ کمزور روایات احادیث میں مل جاتی ہیں جو متفق علیہ نہیں ہیں. البتہ ہمارے غالباً دوسری تیسری صدی کے بزرگ تھے، عام لوگ ان کو جانتے نہیں ہیں. ان کا نام تھا سید حکیم ترمذی، امام ترمذی نہیں، حدیث والے نہیں. اس کی کتاب تھی ختم الاولیاء. اس نے یہ ترمذ کے تھے، افغانستان کا جب ختم ہوتا ہے تو ازبکستان کا پہلا شہر ہے، وہاں سے انہوں نے یہ کتاب لکھی. تو یہ تصورات انہوں نے ڈیولپ کیے پہلی دفعہ ولایت پہ، اور پھر اس کو آگے جا کے ابن عربی نے ڈیولپ کیا. کہہ کے بانا بھی ابن عربی نے، لوگ تو ابن عربی سے لاتے ہیں لیکن بیسیکلی حکیم ترمذی ہے اکیڈیمکلی. انہوں نے یہ کیٹیگریز بنا دی، اور یہ کیٹیگریز جو تصوف کی بڑی کتب ہیں، جو امہات الکتب ہیں تصوف کی، ان میں تو ان چیزوں کو ذرا سائیڈ لائن پہ رکھا پسند نہیں کیا جاتا. عوامی آدمی بنا لیتے ہیں، چل رہا ہے کام. اور لیکن یہ کہنا کہ میں کتب ہوں مناسب نہیں ہے، اور کوئی اس کی دلیل بھی میں بیرسٹر ہوں یہ کہنا مناسب ہے. یہ بھی شاید نہیں، لیکن آپ تعارف تو کرا سکتے ہیں نا. لیکن میں یہ کہتا رہا کہ میں غوث کتب ہوں. ایک لطیفہ سنا سکتا ہوں، ارشاد. میں علمی لطیفہ. میں تھا ڈی سی مظفر گڑھ، ہم ایک فٹ بال کے میچ کا وہ کرنے گئے افتتاح. واپسی پہ آیا جو میرا ڈرائیور تھا وہ خوش عقیدہ تھا، مطلب ہے پیروں شیروں سے محبت کرتا تھا. اس میں کہا سر آپ اجازت دیں تو رستے میں خان پور آتا ہے نا مولانا، جی وہ جو ہمارے نصر اللہ خان صاحب تھے، کہ وہاں میرے شیخ آئے ہوئے ہیں تو مل لیں. میں کہ چلتے ہیں. تو میں جو وہاں گیا تو ایک بزرگ تھے، بیمار تھے، تو وہ ایک نا پھٹے کے اوپر لیٹے پڑے تھے، بیمار تھے. خیر ہم بیٹھے رہے، دعا کرائی، چل پڑا. جب واپس آئے تو اب یہ بات سن مجھے کہتا حضرت میں آپ کو ایک خاص بات بتاؤں. تو میں نے کہا بتا دو. تو کہتا بتانا کسی کو نہیں. میں کہ بالکل نہیں بتاؤں گا. کہتے حضرت مظفر گڑھ کی ولایت ان کے پاس ہے، اس کے روحانی سربراہ ہیں. تو میں نے کہا جی مجھے پتا ہے.
جیسے میں ہنسی مذاق میں رہتا ہوں. انہوں نے کہا وہ کیسے پتا؟ میں نے کہا اصل میں پنجاب کی ولایت میرے پاس ہے، میں نے ان کو دی ہوئی ہے. بھائی اس نے بھی دعویٰ کیا، میں نے بھی دعویٰ کر دیا. بھائی دعویٰ ہی ہے نا. تو ان سے بچنا چاہیے. اور میں آپ کو بتاؤں ہمارے جو بڑے بزرگ تھے نا سارے، وہ اس کو سخت برا سمجھتے تھے. بھائی دیکھو تصوف بنیادی وہ ہے جو پہلی دوسری تیسری صدی کا ہے، بعد میں تو جو سلسلے بنے تو معاملہ بھی بیٹھ گیا نا. کلاسیکل جو پیریڈ ہے تو علماء تھے سارے، وہ ان چیزوں میں نہیں پڑھتے تھے. سیدنا عبد القادر جیلانی کو ہم پیران پیر، میں یہاں آنا چاہتا تھا. ان کی 3 کتابیں اویلیبل ہیں، 2 اتھینٹک ہے، 1 مشکوک ہے. اتھینٹک کتاب پڑھ لیں، آپ کو کوئی گڑبڑ نظر ہی نہیں آئے گی. وہ اللہ کی بات کریں گے، آخرت کی بات کریں گے، زہد کی کریں گے. دونوں کتابیں اویلیبل ہیں، فتوح الغیب بھی اور فتح ربانی بھی. اور حتیٰ کہ تصوف کے سب سے بڑے ناقد ابن تیمیہ نے کہا کہ بھائی یہ بالکل ٹھیک تھے. بعد میں لوگوں نے کہانیاں شانیاں بنا لی، سب نے، ہم نے بھی بنا لی، صوفیوں نے، ہندوؤں نے بھی بنا لی. شغل چل رہا ہے، چلنے دیں. امام ابو تیمیہ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ امام بہت بڑے امام تھے. میں بہت بڑا معتقد ہوں. ہماری تاریخ میں تھوڑے لوگ ایسے ہوئے ہیں جو حدیث کے بھی امام، فقہ کے امام، کلام کے بھی امام. کلام میں مولانا مودودی نے بالکل صحیح لکھا ہے کہ فلسفہ جو ہے آپ کا یونان، جس نے ہمارے دماغ کو غلبہ پایا تو آج تک ہمیں لے بیٹھا ہے. مطلب میں وہی پڑھاتے ہیں. ہم سقراط سے نہیں نکل رہے. نہیں، سقراط تو بہت بڑا آدمی تھا. ہم ارسطو کے ایسے چکر میں پھنسے ہیں کہ پورا دین فلسفہ جو ہے نا فلسفہ یونان بنا دیا ہم نے. ظلم تو اس بات پہ، اس پہ پہلا حملہ کیا غزالی نے اور دوسرا ابن تیمیہ نے. اس کے بعد فلسفے کو انہوں نے ادھمورا کر کے چھوڑ دی. اس کے بعد ویسٹ آگے بڑھا. بڑا آدمی، فتاوا پڑھ لیں، کمال کے فقیہ تھے. ایک کسی کو حملی تھے لیکن مجتہد تھے. وہ قرآن کے مفسر تھے، اپنے زمانے کے امام تھے، اپنے ہاتھ سے جہاد کیا. ٹھیک ہے ان کی آرام میں کوئی بہت سختیاں پائی جاتی تو کیا ہوا، کوئی فرق نہیں ہے اس میں. اور لیکن سب سے بڑے ناقد تھے نا تصوف کے. لیکن اسی کتاب میں وہ لکھتے ہیں اگر تصوف معارف حاسبی کا ہے، جنید بغدادی کا ہے، یا خاص طور پر انہوں نے لکھا ہے یہ عبد القادر جیلانی، وہ کہتے ہیں ہمارے یہ شیخ ہیں، ہم ان کو مانتے ہیں. تو وہ ایسے بندے ذرا ضروری ہوتے ہیں جو سرجیکل سٹرائک کرتے ہیں. لیکن بڑا آدمی تھا وہ. چاروں اماموں میں بنیادی اختلاف کیا تھا؟ دیکھیے قرآن کے اور احادیث کے اندر سے، اگر نام آپ لے لیں تو ذرا میرے ناظرین کے لیے آسانی ہو جائے گی کہ میں نے کن کے بارے میں سوال کیا. ہماری قرآن مجید اور احادیث جب آئی تو اس سے ہم نے احکام نکالنے تھے. روزے کی تفصیلات کی ہیں، حضور نے نہیں بتائیں بعد میں کچھ. مال کیسے، زکوٰۃ کیسے دینی ہے، کیسے نہیں دینی. یہ جو ہم نے بنانے تھے نا ڈیٹیلز، لیگل ڈیٹیل جو لینی تھی، جو کانسٹیٹیوشن سے لاز بنانے جی بنانے تھے. تو اس جن لوگوں نے کام کیا وہ فقہ خلائی فقہ کے امام. امام ابو حنیفہ جن کو ہم مانتے ہیں یہاں والے، امام شافعی جن کو مصر اور انڈونیشیا ملیشیا مانتا ہے، امام مالک جن کو اسپین اور غرب سارا مانتا ہے، اور چوتھی ہو گئے امام مالک جن کو مدینے اور ان کے لوگ جو، اور امام احمد حنبل جن کو عرب شرب جو ہے زیادہ مانتے ہیں. اور بھی امام اوزائی آئے، امام شیعوں میں امام جعفر صادق آئے یا امام زید اس سے پہلے آئے. لیکن سنیوں میں یہ 4 اماموں نے غلبہ، داؤد ظاہری پیچھے ہٹ گئے اور یہ 4 آ گئے. بنیادی طور پر قرآن سے تفہیمات کا فرق ہے. جیسا کہ ایک قانون کو ایک جج ایک طرح انٹرپریٹ کرتا ہے، دوسرا انٹرپریٹ کرتا ہے. یہ وجہ ہے. اب میں ان کی ایک کی خصوصیت بتاتا ہوں. امام ابو حنیفہ ریشنلسٹ زیادہ تھے. امام ابو حنیفہ دین کی ایسی تعبیر کرتے تھے جو عقل کے مطابق ہو اور جو آسان ہو. ٹھیک، اس وجہ سے ان کا فقہ زیادہ علاقے میں چل گیا. یعنی زبان آسان تھی. زبان آسان تھی، معاملات آسان تھے. وہ استحسان کو مانتے تھے کہ اگر قرآن کی 3 تعبیریں ممکن ہیں یا ایک موضوع پہ 3 احادیث ہیں تو سب سے آسان لے لو. ٹھیک، وہ اس طرف چل پڑے. امام مالک کہتے تھے کہ میں دین کی صرف وہ تعبیر کروں گا جو مدینہ میں پریویلنٹ ہے، مدینہ کے لوگوں کا جو عمل ہے، جو لوگوں نے سیکھا ہے، بس سمجھوں گا میں وہی ہے. امام شافعی نے اصول ڈیولپ کرنا شروع کر دیا، تھیورائز کیا. اس کو اب جورسپروڈنس کہتے ہیں نا ماڈرن لاء میں. جورسپروڈنس انہوں نے شروع کی. ان کی 2 فقہ ہیں، ایک جب وہ بغداد میں تھے، ایک جب چلے گئے وہاں مصر میں. انہوں نے اپنی آراء بہت بدل لی، حالات سے، علاقے سے اثر لے کے انہوں نے اپنی راہ بدل لی. امام احمد بن حنبل چونکہ یہاں رہے بغداد میں، اور معتزلیوں سے ان کا بڑا جھگڑا ہوا، مار بہت کھائی، آپ کو اندازہ یہ کوڑے کھائے. میں اس پہ بات کروں گا. اس وجہ سے ان کے ہاں ایک مزاج میں ایک سختی سی ڈیولپ ہو گئی کہ ذرا نرمی نہیں دکھانی، جیسے عربوں کے مزاج میں پائی جاتی ہے. تو احادیث کے مجموعے اس وقت ڈیولپ نہیں ہوئے تھے. احادیث سنی ہوئی تھی سب نے، لیکن ایک
بڑی کثرت کے ساتھ کٹھی کتابوں کی شکل لوگوں کے پاس نہیں تھی اس وقت، تو اپنے اپنے یہ اتحادات کرتے تھے۔ ان چاروں اماموں کا حکمرانوں کے ساتھ اختلاف ہی رہا۔ اچھا، یہ بڑی اہم بات کی آپ نے۔ یہ سمجھتے تھے کہ دین کے علماء کو حکمرانی میں نہیں جانا چاہیے، ایک اصول ان کا یہ تھا، الگ بیٹھ کے کام کرو۔ دوسرا پرابلم لیجیٹیمیسی کا تھا۔ کیسے؟ امام ابو حنیفہ عملاً عباسیوں کو لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ مانتے ہی نہیں تھے، جی وہ نہیں مانتے تھے، جی، اور وہ ان سے کوئی چیز لینے کے حق میں نہیں تھے، جاب کرنے کے حق میں نہیں تھے، وہ قاضی بننے کو بھی تیار وہ دل سے بنیادی طور پر علویوں کے حامی تھے، امام زید کی مالی مدد کی اور کی، وہ حامی نہیں تھے۔ احمد ابن حنبل نے تو حکمرانوں سے کوڑے کھا لیے، وہ ان کے ساتھ جانے پہ تیار نہیں تھے، سیاست میں مزاج بھی نہیں تھا۔ امام شافعی کی بغداد میں لڑائی ہوئی، لوگوں نے مقدمے بازی کی، مولوی اس کے خلاف ہو گئے، بہت زیادہ ان کو تنگ کیا علماء بغداد نے، وہاں سے بھاگ گئے، اور وہاں گئے تو وہاں بھی علماء نے ان کی مخالفت کی اور لڑائی میں ان کو زخمی کیا، کبھی بعد میں سناؤں گا۔ ہم نے کسی بڑے کو چھوڑا نہیں ہے ویسے، تو وہ ادھر چلے گئے، تو اپنے علاقے کے حساب سے ہم نے تو خلفاء کو بھی نہیں چھوڑا۔ ہماری جو اپنے اپنے علاقے کی رہن میں جو سوشل کانٹیکسٹ تھا نا جی، اکنامک، سوشو اکنامک کا، اس میں جو دین کی تعبیر ہوئی ہر امام نے اپنے حساب سے کی۔ یہ عجمی تھے ابو حنیفہ، یہ عراق میں رہتے تھے، تو ان کی تعبیرات میں انہی علاقوں کے رسوم اور رواج کا غلبہ ہو گیا۔ مالک جو تھے امام، وہ مدینے میں تھے، ان کے اوپر مدینہ کی روایت کا غلبہ ہو گیا۔ احمد بن حنبل رد عمل میں آئے، ان کے اوپر وہ بڑی سختی پیدا ہو گئی۔ شافعی وہاں چلے گئے افریقہ میں، انہوں نے اور تھوڑا چیزیں افریقہ کے حساب سے ایڈجسٹ کر لیں۔ تمام نے دین کے اندر کمال کا کام کیا اور لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا فرمائی۔ وہ تو اس بات کی طرف ملا اور کوئی بنیادی اختلاف نہیں۔ نہیں کسی چیز، دیکھیے بنیاد ہے کیا، عقائد ہیں، عبادات ہیں، ان کسی کوئی اختلاف نہیں، اور یہ اختلاف فطری ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں اختلاف غلط ہے، کیوں غلط ہے بھائی؟ 4 ڈاکٹر آپس میں الگ رائے دیتے ہیں، اور 4 قانون دان الگ رائے دیتے ہیں، اور 4 علماء ایک رائے دیں۔ یہ حسن ہے ہماری تہذیب کا کہ ہمارے 4 سنیوں کے علماء ہیں، 2 شیعوں کے بڑے علماء ہیں، بلکہ 3 ہو گئے شیعوں کے، امام اسماعیل کے الگ ہو گئے نا جی، اسماعیلی، جی جی، اور ہمارے امام زید ہو گئے جو ہمارے یمنی ہیں دوست، شیعہ سنی کے درمیان میں کھڑے ہیں، اور امام جعفر صادق ہیں۔ ان تمام نے بہت بڑا علمی کام کیا ہے، اس پہ ہمیں فخر لینا ہے، اس میں کوئی ایسا اختلاف نہیں ہے کفر اسلام کا آپس میں، اور یہ بڑی شاندار روایت ہے، ہمیں اس پہ فخر ہے۔ ہم نے کونیا پہ بات کی، بخارا کو چھوڑ دیا۔ ہائے ہائے ہائے، آ جائیں۔ کہ یہ بخارا پہ کیا، آپ پہ کیا بیتی اور آپ نے کیا سیکھا اور کیا سمجھا؟ جو مسلمانوں کی تہذیب کے آثار ہیں نا، وہ سب سے زیادہ آپ کو بخارا اور سمرقند میں ملتے ہیں۔ احادیث بھی بخارا سے ہی منسوب ہیں بہت ساری۔ جی، جو مطلب وہاں عمارات، مدارس، خانقاہیں کھڑی ہیں، باقی تو مٹ گئی نا دنیا میں، تو وہاں جب آپ جاتے ہیں نا، تو مسلمانوں کی جو علمی، تاریخی جو ہے شان و شکوہ، وہ آپ کو نظر آتا ہے۔ اچھا، امام بخاری بڑا آدمی تھا، ہم بلا سب شبہ۔ جب آپ بخارا میں اترتے ہیں تو آپ کے دماغ میں غلبہ ہوتا ہے امام بخاری کا، کیسے؟ اچھا، عجیب بات ہے کہ بخارا کے علماء نے ان کو بخارا سے نکلوا دیا، اور وہ سمرقند چلے گئے۔ ویسے تو یہ منصور کے ساتھ بھی، نہیں وہ کسی کو نہیں چھوڑا، کبھی منصور کو تو سازش نے اس مقام پر پہنچایا جہاں اس کا خاتمہ ہوا، جی، اور بخارا میں بھی سازش ہی تھی۔ وہ اصل میں بس امام کے بارے میں الزام لگ گیا نا کہ معتزلیاں لگی، معتزلی تھے نہیں۔ اچھا، وہ آ کے سمرقند میں لوگوں کی عقیدت دیکھیں امام بخاری سے۔ یہ جب روس ٹوٹا، ریاستیں بنی، تو انہوں نے کہا کہ امام بخاری کا ہم مزار بناتے ہیں اور مدرسہ بناتے ہیں، ہیوج کامپلیکس۔ وہ سمرقند سے کچھ تھوڑا 20-15 میل نارتھ میں خرتنگ گاؤں ہے۔ اسے مجھے دل کرتا ہے میں ان کی وفات کی کہانی سنا دوں۔ بسم اللہ۔ امام بہت بڑے عالم تھے، بخارا میں جھگڑا ہو گیا، علماء خلاف ہو گئے، بادشاہوں نے کہا شہر سے نکل جاؤ۔ وہ خالد تھا، ایک منحوس قسم کا گورنر تھا، خالد آتا کتابوں میں۔ یہ امام وہاں تشریف لے گئے نیشاپور میں، امام مسلم وہاں تھے، نیشاپور علمی بہت بڑا مرکز تھا، وہاں گئے، امام مسلم کے پاس رہے، وہاں مباحث ہوئے، اس کے بعد وہاں سے ان کو اپنی جان بچا کے نیشاپور سے بھاگنا پڑا۔ اب ہمارے امام ہیں، یہ ہمارے علماء کو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کیا حشر کرتے ہیں اپنے زمانے کے علماء کا، بعد میں ہم ان کو امام مان لیتے ہیں۔ وہ وہاں سے بیچارے آئے، بخارا پھر رہنے نہیں، یہ وہاں سے سمرقند چل پڑے۔
کہ میں وہاں پناہ لیتا ہوں۔ سمرقند کے بارے میں لکھا ہے کہ شاہ سے باہر تھے تو بات پہنچ گئی سمرقند میں کہ وہ آ رہے ہیں، وہاں لڑائی شروع ہو گئی، اور اس کے بعد علماء کا وفد آیا۔ تو رمضان کا آخری دن تھا، وہ گاؤں میں رہ رہے تھے خرطنگ میں، کسی رشتہ دار کے پاس، کسی شاگرد کے پاس۔ وہ لوگ آئے تو انہوں نے آخر میں کہا کہ حضرت مشکل ہے آپ کا سمرقند آنا، آپ کی جان خطرے میں ہے۔ کہتے ہیں آخری رات تھی، نماز ختم ہوئی، تراویح یہ بات ہوئی، اداس ہو گئے، اور انہوں نے ایک فکرہ کہا، ہاتھ کھڑے کیے، کہا کہ اے خدا تیری زمین بہت وسیع ہے، واہ، میرے اوپر تنگ کر دی گئی ہے، اگر تم آپ سمجھتے ہوں کہ جو آپ نے مجھ سے دین کا کام لینا تھا لے لیا ہے تو مجھے اٹھا لیں، اور وہ فوت ہو۔ اور وہیں دفن ہو گئے۔ عقیدت دیکھیں لوگوں کی۔ وہاں جب مزار بنانے لگے، مدرسہ بنانے لگے، تو ان کو جو آرٹیزن ہیں نا، بڑے بڑے جو وہاں کے پھول بوٹے بناتے ہیں، کلاسیکل آرکیٹیکچر بناتے ہیں، سٹائلیں لگاتے ہیں، ان کو استاد کہتے ہیں۔ مختلف پورے سینٹرل ایشیا سے استاد لائے گئے، پلان بنا کہ 2 سال میں پروجیکٹ مکمل ہوگا، اتنے کروڑ ارب روپے لگیں گے۔ تو ان سے جب مزدوری طے ہونے لگی، ہر مزدور نے، ہر مستری نے کہا ہم مزدوری نہیں لیں گے، ہم امام بخاری سے شرم آتی ہے ہمیں، ہم مزدوری نہیں لیتے، نہیں لی، اور کم وقت میں بنا دیا۔ اور آج بھی لوگ جب شادیاں ہوتی ہیں نا، یہ منگنی ہوتی تو اپنی بیوی کو سفید کپڑے پہنا کے امام کے مزار پہ لے آتے ہیں، یہ عقیدت ہے امام بخاری سے۔ تو بخارا میں یہ تھے، بہاؤالدین نقشبند، سلسلہ نقشبندیہ کے امام وہاں ہیں، باقی بھی 6-7 وہاں رہ رہے ہیں۔ بخارا میں جا کے نا آپ اپنے ماضی میں چلے جاتے ہیں، اپنا جو شکوہ تھا آپ کو نظر آتا ہے۔ آپ سمرقند میں آتے ہیں، حالانکہ میری شدید اختلاف ہے تیمور سے، لیکن شہر کو تو بنا دیا اس نے۔ جو بہت بڑا مدرسہ ہے اولغ بیگ کا، جو کئی 100 صدیاں سائنس دنیا کو دیتا رہا، اسٹرانومی کی جو اٹلس تھی اولغ بیگ کی، یہ بہت دنیا میں چلی، اس کی رصدگاہ ہے۔ وہ اولغ بیگ کا طلع کاری کا مدرسہ بنایا ہوا ہے۔ مدرسے سے مراد ہے یونیورسٹی اس زمانے میں۔ جی بالکل۔ حضرت امام جامی جو تھے، حضرت جامی جو ہمارے نعت کے، وہ وہاں پڑھتے تھے، عبید الارحار وہاں پڑھاتے تھے۔ ان کو ایک ایک گلی میں نا آپ کو مسجدیں، مدرسے، تالاب پانی والے، خانقاہیں۔ اچھا، سینٹرل ایشیا کی ہر خانقاہ پہ 3 عمارات ہوتی ہیں، ایک ہوگا خانقاہ، مسجد اور مدرسہ، اور قبر چھوٹی۔ قبریں بہت کم بڑی بناتے ہیں، بہاؤالدین کی قبر ننگی ہے، 4 چھوٹی سی دیوار ہے، اکثر بڑوں کی قبریں ایسی ہیں۔ اچھا، وہاں بڑی اچھی بات ہے، ہمیں سیکھنی چاہیے۔ وہاں لوگ بہت آتے ہیں مزارات پہ، گیٹ پہ آتے ہیں، وہاں امام بیٹھا ہوتا ہے، دعا مانگتے ہیں، بعد چلے جاتے ہیں واپس، اندر جاتے ہی نہیں۔ یہ جو ہمارے ہاں ہے، میرا اگلا سوال بھی اسی سے متعلق ہے، یہ جو ہمارے ہاں ہے مزارات پہ جانا، چادر چڑھانا، خیر کھانا کھلانا تو کوئی بری بات نہیں ہے، بہت اچھی بات ہے، دھمال ڈالنا، عرس کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ کہاں سے آیا ہمارے پاس؟ یہ مقامی کلچر ہے، ہندو کلچر، وہاں سے یہ ہندو کلچر کا غلبہ غلبہ ہے۔ دیکھیے پوری دنیا میں جو بزرگان ہیں نا، وہاں عرس چھوٹا سا ہوتا ہے، بس آیا بیٹھ، رومی ہے نا، رومی تو بڑا کیا، 17 دسمبر کو ان کا عرس ہوتا ہے۔ اچھا، اس کو کہتے ہیں شب عروس، اس کا مطلب ہوتا ہے وصال، وہ کہتے ہیں اللہ سے وصال ہو گئے۔ میں گیا ایک دفعہ، وہاں گورے ہوتے ہیں، مسلمان تو کم آتے ہیں، بہت کم، اور پاکستانی تو شاید ہی کوئی شاید ہو، ہر شیخ کا ایسا ہی ہے۔ ہمارے یہاں اصل میں نا یہ روایات تھی بڑی، جو ہندوؤں سے آ رہی تھی، تو ہمارے یہاں قوالی بھی وہیں سے اڈاپٹ ہوئی۔ میں کوئی یہ نہ سمجھے قوالی کے خلاف ہوں، میں تو سخت حامی ہوں قوالی کا، لیکن یہ آئی ہندوؤں میں گانا بجانا جو ہے نا، یہ مذہب کا حصہ تھا۔ ہمارے لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے ہمارے لیے چشتیوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کریں کیا، انہوں نے ایک راستہ نکالا، اور اس کو لیکن سما کے اصول بڑے سخت باندھے انہوں نے کہ جی یہ ہوگا۔ اب تو تماشا لگ گیا نا جی، ولگر ہو گئے ہیں، اس زمانے میں بڑے سخت تھے سما کے اصول، وہ انہوں نے اڈاپٹ کیا۔ لنگر انہوں نے شروع کیے بہت زیادہ، یہ بھی یہاں کا رواج ہے۔ پہلے خانقاہوں میں تو ہوتے تھے خواص کے لیے، عوام کے لنگر کہیں دنیا میں نہیں ہے، یہ بھی ہمارے ہاں آئے ہیں۔ اچھا، ہمارے ہاں جو کہ ہندو کلچر ہے نا، سادھو شادھو جانا ہے، دھمال، وہ بس ہمارے ہاں آ گیا۔ تو میرا اپنا ویو یہ ہے کہ میں اس کو ان کی ایک محبت کی نشانی سمجھتا ہوں۔ یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ ان کو سمجھایا جائے کہ اصل محبت تو تعلیمات میں ہے، لیکن بہرحال وہ کر رہے ہیں بس پیار محبت سے، ان سے میں ان کو مشرک پھر بھی نہیں کہتا۔ لیکن جو لوگ وہاں سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، میں ان کو کیسے سمجھاؤں؟ اچھا دیکھیے، یہ علمی مسئلہ ہے۔ میں آپ کو حیرانی کی بات بتاؤں،
امت میں اس پہ اجماع ہے کہ سجدہ تعظیمی جو ہے، اس کو سجدہ تعظیمی کہتے ہیں نا، کہ یہ نہیں ہوگا۔ ہندوستان میں اس کا استثناء ہے۔ وہ کیسے؟ اچھا، کمال دیکھیں، ہندوستان میں چشتی علماء نے، صوفیاء نے کہا کہ سجدہ تعظیمی جائز ہے۔ میں اپنی رائے بالکل نہیں دے رہا، میں اس کو ذرا پورا کروں۔ میں فکرہ کہہ لوں تاکہ آپ کی بات مکمل ہو سکے اس کی روشنی میں۔ مجھے جانے کا اتفاق ہوا خواجہ نظام الدین اولیاء کے مزار پر، میں اور میری اہلیہ دہلی میں ہم کے وہاں جو سجادہ نشین تھے، وہ ہمارے لباس سے، ہماری گفتگو سے پاکستانیوں کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ تو کہ صاحب آئے، وہ مجھے انہوں نے کہا کہ آپ کو یاد کر رہے ہیں، آپ تشریف لائیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں کیمراز لگ گئے۔ تو میں چلا گیا، تو جو صاحب آئے وہاں، لوگ ان کے قدم چوم رہے تھے۔ اچھا، تہذیباً ہمارے ہاں بھی لوگ پاؤں پر ہاتھ رکھتے ہیں، لیکن پاؤں چومنا تو شاید صرف ماں کی احترام ہے، وہ بھی شاید ممکن ہو یا نہ۔ وہاں سجدے کیا جا رہا تھا، چشتی ہے نا وہ۔ اور میں نے ان سے جب جا کے خانگاہ میں ان سے بات کی تو میں نے ان سے پوچھا یہ کیا ہے؟ میرے نزدیک تو اس کی اجازت نہیں ہے، حدیث میں منع کیا گیا، یہ کیا ہے اور آپ اس کو اپنی موجودگی میں کیسے کرواتے ہیں؟ اب اچھا، میں نے عرض کیا نا کہ احادیث میں منع کیا گیا اس کو۔ ہم نے جو احادیث پڑھی ہیں، ہندوستان کے چشتی علماء نے، کچھ نے، ناٹ آل، کچھ نے کہا کہ سجدہ تعظیمی جائز ہے۔ اچھا کمال دیکھیے، خواجہ حسن نظامی نے مضمون لکھا کہ جائز ہے۔ ان کے ایک ہوتے تھے خلیفہ ملا واحدی، وہ جو مزاحیہ کتاب میں لکھتی ہیں، عالم تھے، انہوں نے کہا میں آپ سے اتفاق نہیں کرتا، تو انہوں نے خط لکھا گولڑا شریف پہ کہ آپ بڑے عالم ہیں۔ ان کے بارے میں مشہور تھا نا کہ صوفی بھی ہیں، عالم بھی، آپ دے۔ حضرت نے بھی فتویٰ یہی دیا کہ اچھا ہے نہ کیا جائے، لیکن کیا جائے تو اس کو کفر نہ کہیں۔ یہ میرے لیے بڑی بات، کفر نہ کہا جائے اور منع کے بارے میں بڑا فرق ہے۔ بس میں بتا رہا ہوں، انہوں نے اس کا تھوڑا سا جواز بنا لیا۔ ٹھیک۔ اچھا، چشتیوں میں بھی آدھے سے زیادہ نہیں کرتے۔ اچھا، حیران ہو گئے آپ کہ دیوبند جو مدرسہ ہے، یہ تصوف میں چشتی ہیں سارے۔ حاجی مہاجر مکوی جو تھے، یہ چشتی تھے، یہ نہیں کرتے۔ اچھا، قوالی میں بھی ان میں اختلاف ہے۔ میں ایک عجیب بات بتاؤں، نظام الدین اولیاء جو ہیں، ان کی جب قوالی ہوتی تھی تو ان کے جو ایک بڑے ناز کردہ ایک شاگرد تھے، ان کا نام تھا چراغ دہلوی، وہ قوالی بھی اٹھ جاتے تھے، سنتے نہیں تھے۔ وہ حضرت کپڑے اٹھا کے جا کے دھونے بیٹھ جاتے دریا پہ۔ لوگ پوچھتے تھے، کہتے میرے نزدیک قوالی جائز نہیں ہے۔ رہتے خانقاہ میں تھے، لوگوں نے نظام الدین سے شکایت کی، انہوں نے کہا اس کے لیے نہیں ہے۔ سنیں، نظام الدین اولیاء کو 48-49 سال پیر طریقت رہے ہیں، وفات آنے لگا تو انہوں نے خلافت پہ بٹھایا اسی چراغ دہلوی کو۔ وہ جب آئے تو انہوں نے کہا آج کے بعد قوالی نہیں ہوگی۔ 38-39 سال ہو رہے ہیں، قوالی نہیں ہو سکی چشتیوں میں۔ انہوں نے امیر خسرو سے کہا کہ آپ نہیں آ سکتے یہاں، دھمال شمال نہیں ہوگا۔ لیکن امیر خسرو کا مزار بھی وہیں ہے، اندر ہی اسی آتے میں۔ نہیں، وہ تو ان کا خاص شاگرد تھا نا۔ وہ تو کہتا تھا نا، من قبلہ راست کردم بطرف کج کلا ہے، کہ میں نے تو قبلہ سیدھا کر لیا حضرت شیخ کو دیکھ کے جن کی ٹوپی ٹیڑھی ہے، نظام الدین کی۔ لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں، چشتیوں کے اندر بھی یہ دونوں ویوز پائے جاتے ہیں کہ اس دربار میں بھی 38 سال قوالی نہیں ہو سکی اور نہ کو سجدے ہو سکے، لیکن چشتیوں میں ایک طبقہ ہے جو یہ کام کرتا ہے، لیکن باقی صوفی اس کو پسند نہیں کرتے۔ بیرسٹر صاحب، ہم نے ایک پہلو پر گفتگو کری، لیکن یہ پہلو آپ کی زندگی کو پوری طرح کور نہیں کرتا۔ آپ وہ شخص ہیں، اکیلے، واحد، جنہوں نے اپنے قلم سے آرٹیکل 6 کا ایک مقدمہ تیار کیا۔ ذرا میں تفصیل پوچھنا چاہوں گا اور پھر اگلے سوال لے کر میں اتنی بتا سکوں گا جو بتانا چاہیے۔ آپ وہ بتائیں گے جو قوم کو چاہیے، جی، لیکن کچھ چیزیں مطلب ایسی ہیں جو مرتبہ کا جو سیکرٹ ہیں، کلاسیکل ہیں، کلاسیفائیڈ ہیں، میں وہ آپ سے نہیں پوچھ رہا۔ ہماری جب گورنمنٹ آئی، ہماری سماج پاکستان مسلم لیگ کی 2013 میں، اس سے پہلے سپریم کورٹ کی ججمنٹ آ چکی تھی، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی مشرف صاحب کے اوپر ہائی ٹریژن کا مقدمہ چلایا جائے اور اس کا نام ECL پہ ڈالا جائے۔ ہماری حکومت، کون تھے ججز؟ ججز میں
اگر میری میموری صحیح کرتی ہے تو جواد خواجہ صاحب تھے اور ناصر کھوسا تھے اور ایک تو اور تھے. انہوں نے یہ فیصلہ دے دیا. کس کی پٹیشن پر؟ یہ مجھے اب اس وقت یاد نہیں ہے. ٹھیک. بڑا فیصلہ آ گیا. ہر 3 نومبر کے واقعے کے بعد. اس کے بعد. ٹھیک. پہلا کیس تو سید ظفر علی شاہ صاحب نے کیا. نہیں وہ تو ہوتا تھا نا کہ آپ نے پٹیشن کی تھی کہ اسمبلی ڈیزالو کیوں کی گئی. اس کی بات نہیں ہے. اس کے بعد ختم ہو گیا, جمہوریت بحال ہو گئی, تو اس کے بعد کی بات. ٹھیک ہے, 3 نومبر کے بعد. ہاں بہت بات. ججمنٹ آ گئی تو منیر ملک صاحب زندہ حیات ہیں, یہ اٹارنی جنرل تھے, تو یہ اکثر آ کے کہتے تھے کہ جی وہ تو مطلب ججمنٹ آئی ہوئی ہے, بیہائنڈ دا سین ججز پوچھتے ہیں کیا کرنا. تو آخر میں انہوں نے ایک دفعہ نوٹس کر کے بلا لیا ججز نے. تو خیر ہم نے کہا ٹھیک ہے آپ کا ہوگا. میں ہم چاہتے آپ اس وقت کس ذمہ داری پہ تھے؟ سیکٹری لا تھا. آپ سیکٹری لا تھے. میاں نواز شریف میرا خیال میں کراچی گئے, وہ 4 آدمیوں کو ساتھ لے گئے, تو واپسی پہ جب آئے تو مجھے بلایا. اس میں میرا خیال میں فیصلہ ہوا تو کہ یہ سیکٹری لا کہہ رہے ہیں, اس میں شاید فیصلہ ہوا نہیں, چونکہ واپس آتے مجھے بلا لیا گیا. اوکے. مجھے کراچی کے میں فیصلہ ہوا. کراچی کی میں جہاز میں ہم نے بتایا گیا. پرائم منسٹر کی میٹنگ چلتی رہتی نا جی. جی بالکل. سازہ کا مشکل فیصلہ تھا نا جی, آپ کو پتہ یقیناً بہت مشکل. ایک طرف سپریم کورٹ تھی, تھوڑی ہمارے یہاں ریلیکٹنٹ تھی, بھائی بس کرو آگے چلو ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. ایک کورٹ روز پوچھ رہی تھی, اٹارنی جنرل روز میسج دے رہے تھے, بلا لیتے تھے, اور بہرحال کلوز کو لے گئے 2-4 کو, پھر مشاورت ہوئی ہوگی تو پھر مجھے بلا لیا گیا. مجھے کہا گیا یہ کام کرنا ہے. اچھا, میاں صاحب کو مجھے بڑی محبت ہے, میری ڈرافٹنگ پہ بہت اعتبار کرتے ہیں. بڑے سے بڑے وکیلوں سے بھی ڈرافٹنگ کے بعد نا وہ مجھے بھیج دیتے ہیں, محبت ان کی کہ آپ اس کو دیکھ لیں. میں کبھی بعد میں بتاؤں گا کہ میاں نواز شریف کی انگریزی ڈرافٹنگ غیر معمولی ہے. یہ لوگ مجھے کہیں گے کچھ عمل کرتا ہے, اللہ مجھے اس سے بچائے, لیکن میں کبھی وقت ملے گا تو بتاؤں گا کہ انگریزی کی بڑی بڑی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو پکڑ لیتے ہیں. بہرحال تو میاں صاحب نے مجھے بلایا. چھوٹا سا واقعہ سنو. ہاں. ایک میٹنگ تھی جس میں آج کے ذمہ دار بھی تھے, بہت سارے ذمہ دار تھے, وہ صدارت کر رہے تھے. میں بھی ایک شاہد ہوں اس کا. اس میں ایک صاحب نے فارن پالیسی پر ایک پیپر پڑھا, تو میاں نواز شریف صاحب نے یہ کہا کہ محترم, اچھی انگریزی سے فارن پالیسی نہیں آتی, اس میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ اس طرح سے آپ لے لیں. تو انہوں نے اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے دوسرے ایک اعلیٰ سرکاری سابق آفیسر اس سے کہا آپ یہ خط لکھو. نہیں, اس سے یہ کہا کہ جی ان کے مشورے سے بنائی تھی. انہوں نے کہا کہ اب آپ میرے مشورے سے بنائیں. اب مجھے معلوم ہے اس بات کا, اس کو اتنا رہنے دیں. یہ ہمارے یہاں نا فیک چیزیں بڑی ہیں. میاں صاحب کی جتنی بھی کہتے جی وہ سنتے نہیں ہیں. ہم نے ان کو 8 گھنٹے کی پریزنٹیشن دی قانونی پیچیدہ معاملات میں. جب یہ آئے تھے نا وہ لاہور لندن سے, اور یہاں احسن اقبال اور مجھے روز کام پہ لگاتے تھے, جناب احسن صاحب اور ہم پریزنٹیشن بنا صبح شروع کرتے تھے, شام تک بیٹھ رہتے تھے. کوئی ان کو اٹینشن سپین کا پرابلم نہیں ہے, لیکن وہ ان کی مرضی ہے, جب دل کریں تو لطیفہ سنا دیتے ہیں, مطلب بس کرو. یہ ان میں انہیرنٹ پرابلم نہیں ہے, وہ ان کا آپشن ہوتا ہے. 8 گھنٹے سن لیتے ہیں. کبھی کبھی ہم کہتے تھے کہ ہم نے صبح جہاز میں آنا, آپ 10:30 کر لیں, اس وہ 8 بجے بیٹھ جاتے ہیں, بتائیے. تو ایک دوسرا اس طرح انگریزی ہم نے کی ڈرافٹ دیا, ایسے سیدھی غلطی نکالتے ہیں. چلو, تو مجھے بلا لیا گیا. میں نے ان کو کہا ٹھیک ہے. 2-3 دن کے بعد میں گیا تو میں نے کہا جی میرا ویو یہ ہے کہ اس کیس کو بہت سمپل رکھیں. 2 نوٹیفیکیشن نکالیں جس میں ججوں کو نکالا گیا, مارشل لا لگایا گیا 2, اور ایک ایسو جا کے پیش کرے اور کہیں گے فلاں آئین کی آرٹیکل کے خلاف ورزی ہے, لمبا کام نہ کریں. میاں صاحب نے کہا بات ٹھیک کہتے ہیں. میں ڈرافٹ بھی دکھا دیا. خیر 2-4 دن لگے 2-4 لوگوں کو. ان میں سے ایک آدمی وہ بھی تھے جو سیول سرونٹ آپ کہہ رہے ہیں, وہ بھی, ان کو بھی بلایا گیا. ڈرافٹ سب نے متفقہ طور پہ, میاں صاحب نے آخری طور پہ ڈرافٹ کو بنایا اور کہا گیا کہ تقریباً شیخ صاحب کو جا کے دیا. میاں صاحب نے بلایا, ان کو بات چیت ہوئی میٹنگ میں, تو کہا دے آیا میں. ہم نے ان سے درخواست کی کہ اس سے آگے پیچھے نہیں جانا. ہمارا ایک خاص ذہن تھا نا جی, وقت کم لگے ورنہ تو لمبا ہو جائے گا. زیادہ میں تفصیل میں نہیں جاتا. بڑی مشکل سے یہ بات طے ہو گئی ہماری لائر کے ساتھ. کچھ تبدیلیاں ہوئیں جس کی وجہ سے مقدمہ لیٹ ہوا. اگر میری بات چلتی تو 1 ہفتہ ہی لگنا تھا. ایک کلرک کا تھا ایسو, وہ کہتا 2 نوٹیفیکیشن, دیٹس اٹ.
باقی کیا ضرورت تھی. خیر بہرحال وہ مقدمہ چلتا رہا. وہ تھے نا ہمارے انٹیریئر سیکٹری، اس نے بننا تھا پٹیشنر. بہرحال وہ میرے ذمہ تھا ان کی تمام چیزوں کو اسیس کرنا، نوٹ لکھنے ہیں، کیا لکھنا ہے کیا نہیں لکھنا، کیسے لے جانا ہے. اور ججوں کو اچھا سب سے بڑا پرابلم ہمیں اور تھا، پاکستان میں پریسیڈنٹ نہیں تھا اس کا، نہ رولز تھے. جی چلتے ہیں ذرا پیچھے چلتے ہیں تاکہ آسانی سے آگے چل سکے. جب یہ معاملہ 70 میں تھا، جی جب 270 ڈالا گیا بات کے آئین میں اور عبوری آئین میں بھی ڈالا گیا، اس وقت یحییٰ خان کو یوزرپر قرار دے دیا تھا سپریم کورٹ نے. تو ایک مثال تو موجود تھی. نہیں وہ اس طرح نہیں تھی، وہ حمود الرحمان کی ججمنٹ تھی اسما جیلانی کیس میں. جی اس میں کہا تھا کہ آرٹیکل 6 انہوں نے کہا تھا کہ ان کو سزائیں دو. اس کی روشنی میں بھٹو نے یہ ڈالا، لیکن صرف اتنی سی بات تھی نا. پرابلم یہ ہوتا ہے قانون میں، دیکھیں نا قرآن حدیث کے بعد فقیہ کیوں بنتے ہیں، ڈیٹیل طے کرتے ہیں نا. ہمیں نہیں، انہوں نے کہا کورٹ بنائی جائے گی. کورٹ کیسے بنائے گی؟ لکھا ہے فیڈرل گورنمنٹ بنائے گی، ججوں سے پوچھے گی آپ کو کیس لا دیکھنا ہے. اچھا ہم نے پھر بڑا احتیاط نکالی. ہم نے کہا یار اس سے پہلے کہ بعد میں اس بنیاد کے اوپر اڑائے، ہم نے پھر چیف کو خط لکھا، یہ ایکٹ ہے، اس میں فیڈرل گورنمنٹ جج لگانے ہیں. کیس لا یہ ہے کہ آپ کی مشاورت ہو، لہذا آپ نامینیٹ کر دیں. انہوں نے 3 کر دیا، ہم نے لگا دیے. یہ جو ٹیکنیکلٹیز بعد میں چیلنج ہوتی ہیں، اور مشرف صاحب کی لیگل ٹیم کو کریڈٹ دینا چاہیے، انہوں نے ہر معاملے پہ چیلنج کی، ہر شے. اور مجھے بھی آپ کریڈٹ دیں، میری ایک چیز بھی اپسیٹ نہیں ہوئی. تمام ٹیکنیک سوائے کہ بظاہر نقوی نے تو ہر شے اڑا دی نا، وہ خود بھی اڑ گیا، وہ تو الگ بحث تھی. لیکن اللہ کا کرم تھا، میں بہت خوف زدہ تھا، سینسٹیو کام ہے کہ جتنی بھی ہم نے ٹیکنیکلٹی، نوٹیفیکیشن کیسے کرنا ہے، جج کیسے بنانا ہے، سماعت کیسی ہوگی، یہ پہلی دفعہ ہو رہا تھا نا. CRPC لگتی نہیں ہے، ٹرائل کیا ہوگا، یہ بڑا پیچیدہ کام ہے. رولز بھی نہیں بنے، کچھ بھی نہیں تھا. اللہ نے بڑا کرم کیا کہ بہرحال میرا تجربہ، اللہ کا کرم، معافی مانگتا رہا ہر وقت، وہ تھرو چڑھ گیا. ایک الگ بحث ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، میں یہ نہیں کہہ رہا ججمنٹ، لیکن میں تو بات کر رہا ہوں جو ہمارے ذمہ تھا، وہ بس چڑھ گیا. اور اس کی قیمت پھر ہر ایک نے دی، ہم نے بھی دی. آج جو وہ ترمیم 18ویں کے بعد اس میں تھوڑی سی تبدیلی، جی ججوں کو بھی ڈالا ہم نے. جی جو تبدیلی کی گئی، اس کے اثرات کیسے دیکھتے ہیں آپ، اور کب تک آپ کا خیال ہے کہ وہ اثرات موجود رہیں گے؟ قانون جو بھی ہوتا ہے یا آئین ہوتا ہے، ایک مدت کے بعد اس میں تبدیلی کی ضرورت آ جاتی ہے یا آنی چاہیے. کیسے دیکھتے ہیں؟ ہوتا یہ تھا کہ دیکھیں نا، آپ نے بالکل صحیح کہا، یہ معاملہ شروع ہوا یحییٰ خان کے اوپر جسٹس حمود الرحمان کی ججمنٹ کے تبصرے پہ. قوم نے 73 کے آئین میں آرٹیکل 6 ڈال دیا. حفیظ الدین پیرزادہ صاحب جو تھے، حفیظ پیرزادہ، نہیں شریف الدین، ان لوگوں نے نکالا کہ ہم آئین تو نہیں ختم کرتے، سسپینڈ کر دیتے ہیں، ایبروگیٹ نہیں کرتے، یا ہم اس کو ہیلڈ ان ابینس، اس طرح کی نئی نئی اصطلاحیں بنائی. ججوں نے ان کو ظفر علی بھٹو کیس میں اور ظفر علی شاہ کیس میں ٹھپے لگا دی. اب ہم پریشان تھے، میں پروسیس کا حصہ تھا، بلکہ سچی بتاؤں پارٹی کا ڈرافٹ پہلے میں نے بنایا تھا، پھر اس کو ستاج عزیز نے دیکھا، پھر ڈار صاحب نے لی، اور پہلی جو امینڈمنٹ تھی. تو بڑے میاں صاحب کی مہربانی، مجھ سے ڈرافٹ بنواتے تھے. ہم نے کہا وہ ججوں کو بھی تو پکڑو نا یار، اب یہ فوج کو پیچھے ہم پڑے رہتے ہیں. وہ ٹھیک ہے چلو، انہوں نے کہا اب یہ باقی جو کر رہے ہیں سارے کے سارے تو یہ ہولی کا ہو رہا ہے. تو ہم نے اس میں یہ لکھا 2 باتیں، ایک کہ جو بھی شکل آپ اختیار کریں گے، آئین کی ایبروگیٹ کی، سسپینڈ کرنے کی، ہیلڈ، یہ کوئی اور نام آپ لائیں گے، بہانہ کریں گے، عقل عیار ہے 100 بھیس بنا لیتی ہے نا جی. تو وہ ہم نے فقیہ شہر قاروں ہے لغت ہے حجازی کا، جو چاہو لفظ لے آتا ہے، فقیہ قانون دان جو ہوتا ہے. ایک تو ہم نے اس کو سب کو پکڑا، دوسرا ہم نے کہا جو جج اس کو ٹھپا لگائے گا اس پہ بھی آرٹیکل. یہ اس کا پس منظر تھا. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، بہت مہربانی. خواتین و حضرات، ایک ایسی شخصیت جو چھپی ہوئی تھی، میں نے بہت ساری کوشش کی، لیکن میرے پاس ابھی بھی اگر اور وقت ہوتا تو میں مزید تفصیلات میں جاتا. پھر کسی نشست میں ان کو دوبارہ تکلیف دوں گا. آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.